لیکن ان کو خبر نہیں کہ ناؤ کیوں توڑی جا رہی ہے نا. وہ بچہ خوبصورت کھیل رہا تھا خضر علیہ السلام نے. پورا لمبا واقعہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى بان تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں یا ولی؟ بہت سارے لوگ اس معاملے میں الجھے رہتے ہیں کہ وہ نبی ہیں یا ولی ہیں. روئے زمین کے مختلف سمتوں اور آبادیوں میں، بلکہ زمین و پانی یعنی بر و بحر کے اندر ایسے رجال الغیب، مردان غیب ہر دور میں ہر وقت میں موجود رہتے ہیں. بلکہ صوفیہ کا فرمان یہ ہے کہ کوئی بستی ایسی نہیں جس میں یہ روحانی افراد یعنی مردان غیب موجود نہ ہوتے ہوں. یعنی ہر علاقے کے ایک روحانی ذمہ دار ہوتے ہیں. انہی کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق پر رحمت نازل کرتا ہے اور اپنے عذاب کو روکتا ہے. یہ اولیاء کی وہ پوشیدہ جماعت ہے. رجال الغیب اور خزانے خدا کی جماعت کے سرخیل یعنی پیشوا حضرت خضر علیہ السلام ہیں، جن کا نام ابو العباس یعنی آپ کا یہ کنیت ہے ابو العباس حضرت خضر علیہ السلام کے نام سے مشہور ہیں. ان کو نقیب الاولیاء بھی کہا جاتا ہے. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص اور صاحب علم لدنی ہیں. اللہ کے مقربین میں اور صاحب علم لدنی ہیں. قرآن پاک میں سورہ کہف میں بیان ہونے والے واقعے سے خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام میں آپ کے کمالات اور علم روحانیت کا ذکر بڑی خوبی کے ساتھ کیا گیا ہے نا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو علم لدنی عطا فرمایا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فوکس اس کی طرف نہیں تھا. یہ اللہ کی دین ہے، جس کو جو چاہے وہ عطا کر دے. حضرت خضر کا حسب و نسب و لقب پوری تفصیل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ اس پر ایک پوری ویڈیو بن سکتی ہے. آپ کی والد کا نام، آپ کی والدہ کا نام، آپ کی کنیت، سب اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایک ویڈیو میں بیان کریں گے. اب اصل موضوع کی طرف ہم آتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں یا ولی ہیں. حضرت خضر علیہ کے ولی ہونے، نبی یا ولی ہونے کے بارے میں مختلف اقوال ملتے ہیں، یعنی اس میں اختلاف ہے. اولیاء و صوفیہ نے اس بارے میں خوب معلومات پہنچائی ہے. البتہ جمہور اہل علم اور محدثین نے حضرت خضر کے نبی ہونے کا اشارہ دیا ہے کہ آپ نبی ہی ہیں. چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی کے مطابق آیت قرآنی یعنی سورہ کہف کی ایک آیت سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت خضر جو ہے اللہ کے نبی ہی ہیں، کیونکہ غیر نبی کس طرح نبی سے بڑھ کے عالم ہو سکتا ہے. سب سے مضبوط دلیل اگر یہ ہے تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو چیز خبر نہیں، تو اگر حضرت خضر علیہ السلام غیر نبی ہیں تو کیسے غیر نبی کو نبی سے زیادہ علم ہو سکتا ہے؟ بات سمجھ آئی؟ سب سے مضبوط دلیل یہ اس چیز کی ہے جو حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں لیکن ان کو خبر نہیں یہ ناؤ کیوں توڑی جا رہی ہے نا. وہ بچہ خوبصورت کھیل رہا تھا خضر علیہ السلام نے. پورا لمبا واقعہ ہے. آپ نے اٹھا کے پٹک دیا، بچہ مر گیا، فوت ہو گیا. آنے والے وقت میں بچہ کا نام ہے کفر کرتا، اس کے کفر کے کا نام ہے اس کی محبت میں اس کا پورا خاندان جو ہے اسلام سے سچائی سے پھر جاتا. یہ حضرت خضر علیہ السلام کو خبر ہے، یہ حضرت خضر علیہ السلام کو خبر ہے مگر ان کو خبر نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ تو ایک غیر نبی کو نبی سے زیادہ علم کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دلیل اس چیز کی ہے، یعنی حضرت خضر علیہ السلام نبی ہی ہیں. بہت سارے اقوال اس معاملے میں ملتے ہیں. جمہور علماء کا خیال ہے کہ وہ نبی ہیں. ان کا علم باطنی امور کی معرفت کے تعلق سے تھا اور جس کا انہیں وہ حضرت وحی کے ذریعے خبر دے دی جاتی، جیسے انبیاء پر وحی کا نزول ہوتا ہے.
جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علم ظاہری احکام پر مبنی تھا، جبکہ کچھ صوفیہ کے نزدیک وہ ولی ہیں۔ جو ولی اور نبی ہونے میں اختلاف ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ ایک امام ابو القاسم القشیری اپنی کتاب رسالہ کشیریہ کے اندر، جو تصوف کی بہت بڑی کتاب ہے، اس کے اندر آپ نے لکھا ہے کہ حضرت خضر نبی نہیں بلکہ ولی ہیں۔ تو بہت سارے کیا نام ہے سلفی، اہل حدیث اور علم روحانیت کے منکرین جو ہے، جو صوفیہ سے بہت زیادہ حسد و جلن رکھتے ہیں، وہ اسی بات کو دلیل بناتے ہیں کہ صوفیہ اس لیے گمراہ ہیں کہ یہ اولیاء کے علم کو انبیاء کے علم سے زیادہ ثابت کر رہے ہیں، جبکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے، بات یہاں اکثریت کی ہو رہی ہے نا، یہاں بات اکثریت کی ہو رہی ہے، جمہور کی بات ہو رہی ہے، تو اکثر جو ہے صوفیہ آپ کے نبی ہونے کے ہی قائل ہیں۔ اسی بات کو لے کر جو لوگ علم روحانیت اور تصوف سے جو بغض رکھتے ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ لوگ یہی اس کتاب کو دلیل بناتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ بات ان کی بالکل ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اکثر صوفیہ کا کہنا یہی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں۔ کچھ لوگ، اب اس میں اختلاف کس طرح کا ہے، کچھ لوگ انہیں نبی کا مانتے ہیں، کچھ لوگ انہیں ولی مانتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ فرشتے ہیں۔ انسانی کی جب ضرورت پڑتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انسانی شکل میں لوگوں پر ظاہر ہوئے، تو انسانی شکل میں ظاہر ہونے کی وجہ سے لوگوں نے ان کو نبی اور ولی کہا، جبکہ فرشتے کو اللہ نے طاقت دیا اس کے حکم سے کہ وہ چاہے تو انسانی شکل اختیار کر سکتا ہے نا؟ لیکن مضبوط جو دلیل یہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہی ہیں، اور جب جہاں ضرورت پڑتی ہے اللہ کے حکم سے وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں میرا خود کا، میں نے کہا میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام یہ نبی ہیں نہ کہ ولی۔ ہاں، خاص طور پر جب کوئی شخص طلب مولا میں، جب اللہ کی طلب کرنے کے لیے کوئی شخص اللہ کی یاد میں ایک دم ڈوب جاتا ہے اور اس کو کوئی مرشد کامل، رہبر کامل بظاہر نہیں ملتا ہے، تو آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے حضرت خضر علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ اے خضر تم جاؤ اور اس بندے کو راہ سلوک سکھاؤ۔ مشہور ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام جنگل و بیابان ویران اور دریاؤں میں قیام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم ہم سب کی رہبری کے اندر حضرت خضر علیہ السلام کا حصہ ضرور شامل ہو، ہے نا؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحبت خضر عطا فرمائے، ہم سب کے رہنما حضرت خضر بھی ہوں، ہے نا؟ لیکن خاص طور پر وہ لوگ جو طلب مولا کی طلب پکی رکھتے ہیں اور کوئی مرشد کامل نہیں ملتا، تو اللہ تبارک و تعالی غیب سے اس کا اہتمام کرتا ہے، وہ فرماتا ہے، جیسے کہ ممبئی کے بزرگ فقیہ مخدوم علی ماہمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیم کے لیے حضرت خضر علیہ السلام آیا کرتے تھے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ان سب باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگر آپ بھی کچھ روحانی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کا لنک بھی شیئر کریں۔